بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے تمام پاکستانی مسلمان بھائی دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی دوستوں اور بزرگوں، میرے ہم وطنوں، یہ مہم ایک بہت خاص مہم ہے۔ اس کا نام ہے بیداری مہم ملت ختم الرسل، اور اس کا عنوان ہے غور و فکر اور حق کی تلاش۔ تو بزرگوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ پوری آیت ایسی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اور غور و فکر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی قدرتیں انسان پر آشکار ہوتی ہیں تو بے ساختہ اللہ کا ذکر نکل جاتا ہے، اور وہی دل سے جو نکلنے والا جو صدا ہے، جو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہے، وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور اس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب اور رضا عطا کرتا ہے۔ تو آئیے غور و فکر کیجیے اور کائنات پر غور کیجیے، کیونکہ سورہ ذریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں پیدا کی ہیں، اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں ہیں، تو تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو آئیے ہم دیکھیں، غور کریں کہ یہ ہر صبح مشرق سے ابھرتا ہوا یہ سورج فکس ایک ٹائم پہ، ایک وقت پہ نکلتا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ نکلتا ہے، اور روشنی اور حرارت بکھیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا سورج، کبھی ہم نے سوچا کہ ایک گھڑی بغیر کسی کے بنانے کے نہیں بنتی، بغیر نہیں چلتی، اور وہ سل بغیر کسی کے بنانے کے نہیں بنتا، تو یہ سورج کیسے یہ سارا کر رہا ہے؟ یہ خود کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو روشنی اور حرارت جو یہ بکھیر رہا ہے، جس سے زمین پر زندگی کا ایک سبب بنتا ہے، تمام بنیادی اسباب کے ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے، ان میں سے ایک سبب سورج کی یہ روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے۔ تو کیا یہ سورج یہود و نصارہ نے تیار کیا؟ کیا میں نے اور آپ نے تیار کیا؟ اگر نہیں تو سوچتے کیوں نہیں کہ آخر وہ کون ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کیا بنیادی سبب ہے؟ پھر یہ سوچا بھی کہ یہ روشنی کیسے بنتی ہے، یہ حرارت کیسے بنتی ہے؟ نہیں سوچا۔ اگر سوچا ہے تو آپ پھر سوچیں، اور اگر نہیں سوچا تو آئیے میں بتاتا ہوں اور اس پہ غور کرتے ہیں۔ سورج کے اندر نیون، آئرن، میگنیشیم، سلفر، میں چیزیں اس لیے کہوں گا تاکہ ہر کسی کو پتہ لگے کہ چیزوں سے چیز بنتی ہے، یہ چیزیں اس میں موجود ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ گیسز ہوتی ہیں، جیسے ہم زمین پر دیکھتے ہیں آکسیجن سلنڈر گیس ہوتے ہیں، اور سوئی گیس والے ہوتے ہیں، اور یہ LPG ہے ہم استعمال کرتے ہیں لوگ، اس طرح وہ تو ہم سلنڈر میں بھرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے انسان بھرتا ہے نا، اگر انسان نہیں بھرے تو خالی رہتا ہے۔ سورج کے اندر 70% ہائیڈروجن گیس ہے،
اور 28% ہیلیم ہے. مجھے بتائیے یہ سارا کون لے کے گیا ہے؟ کون سلنڈر وہاں لے کے گیا ہے؟ کون ٹرکوں میں آئرن لے کے گیا ہے وہاں، اور یہ کیلشیم اور یہ سلفر اور یہ میگنیشیم وغیرہ لے کر گیا ہے؟ یہ کون لے کے گیا ہے آخر؟ کوئی جہازوں میں لے کے گیا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے سورج کے قریب؟ یہ کس نے رکھا ہے؟ اور اربوں سالوں سے کیسے وہ روشنی دے رہا ہے؟ اور روشنی کیسے دیتا ہے اور رات کیسے دیتا ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں. ہائیڈروجن، جس کو یہاں بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے، ہائیڈروجن کا ایک آئٹم جب دوسرے آئٹم سے ملتا ہے ہیلیم بنانے کے لیے تو اس وقت شدید روشنی اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہ روشنی اور حرارت زمین تک پہنچتی ہے، لیکن وہ خالی نہیں آتی، وہ اپنے اندر بیش بہا خزانے لے کے آتی ہے. اور وہ خزانے کس کے کام آتے ہیں؟ انسان کے کام آتے ہیں. تو آخر یہ کون تھا جس کو پتا تھا کہ انسان کو یہ ضرورت ہے؟ روشنی میں ہماری جتنی غذا تیار ہوتی ہے، اناج تیار ہوتی ہے، وہ روشنی کے بغیر تیار نہیں ہو سکتی، سورج کی روشنی کے بغیر. اور سورج کی روشنی ہمارے جسم کو وائٹامن ڈی پرووائڈ کرتا ہے، وائٹامن ڈی دیتا ہے، جو کیلشیم کے ایبزارپشن کے لیے، کیلشیم جذب بھی تب ہوتا ہے جب وائٹامن ڈی موجود ہو. تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ آخر یہ سارا کچھ اللہ نے رکھا ہے نا، ورنہ بتائے کوئی سامنے آ جائے کس انسان نے رکھا ہے؟ ہم تو ان کی ایک جو ہے نا چھوٹی سی چیز وہ تیار کرتے ہیں، حالانکہ نہ وہ عقل ان کی ہوتی ہے جس سے انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے، نہ وہ لوہا، نہ وہ چیزیں، کوئی چیز ان کی اپنی نہیں ہوتی، وہ سب کائنات میں پہلے سے موجود ہیں. ہم ان کے سامنے، اب پوری قوم مسلمان، ساری قوم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑی ہے، اور تعریفوں پہ تعریفیں کی جا رہی ہیں اس کی، صبح سے شام تک ان کی تعریفیں چل رہی ہوتی ہیں. بھلا ایسے سورج وہ بنا سکتے ہیں؟ ایسی کائنات وہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اس پہ کہ یہ کس نے کیا؟ غور کیجیے، ہر رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ غور کیجیے، تاکہ آپ اللہ کی رضا اور قرب کو حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.